ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارتی غاصب فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع اسلام آباد کے علاقے لارنو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج اپنے گھنونے چہرے کو خیر سگالی کے نام نہاد اقدامات کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کے آئے روز ماورائے عدالت قتل نے بھارتی فوج کے چہرے پر چڑھے ہوئے انسانیت نوازی کے خول کو اتار پھینکا ہے۔ یکم جنوری 1999 سے رواں برس 30 ستمبر تک 95,686 کشمیریوں کو قتل، 11,000 سے زائد کشمیری خواتین کی آبرو ریزی اور 1,11,000 کے لگ بھگ عمارتوں کی تباہی نے بھارتی فوج کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ شہید کشمیری نوجوانوں کی میتوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بجائے فوج کے زیر انتظام قبرستانوں میں دفنانا کشمیریوں کے ساتھ قابض بھارتی فوج کے بہیمانہ سلوک کی ایک اور مثال ہے۔ شہداء کی میتیں جان بوجھ کر ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی جا رہی، کیونکہ شہداء کے جنازوں میں کشمیریوں کی والہانہ شرکت بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے زیر اہتمام برسلز میں منعقدہ ایک ویبینار میں مقررین نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں تارکین وطن کشمیریوں کو آپس میں رابطے مضبوط کرنا ہوں گے، تاکہ محکوم کشمیریوں کی آواز دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکے۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس نے 27 اکتوبر کو مکمل ہڑتال کی کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری ہمیشہ کی طرح اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، تاکہ بھارت کو باور کرایا جا سکے کہ کشمیری اپنی سرزمین پر اس کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی پوری تاریخ دونس، دباؤ اور مکر و فریب سے عبارت ہے۔ چانکیائی سیاست کے پیروکاروں نے ایک طرف نہتے کشمیری عوام پر 10 لاکھ فورسز مسلط کر دی ہیں جو دن رات انسانیت کو تاراج کر رہے ہیں، تو دوسری طرف عالمی برادری کو گمراہ کرنے، اپنے جرائم کو چھپانے اور دکھاوے کے لیے سدبھاونا اور گڈ ول آپریشنز کے نام سے نام نہاد انسانی ہمدردی کے کاموں کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے ناٹک کے ذریعے بھارت یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ کشمیریوں کا ہمدرد اور بڑا غمخوار ہے۔ تاہم کشمیری عوام نے نہ صرف گزشتہ 73 برس سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سامنا کیا ہے، بلکہ آج بھی ہندوتوا دہشت گردی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بھارت کی بے شرمی، سنگ دلی، منافقت اور دروغ گوئی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریاستی دہشت گردی کی بینٹ چڑھنے والے کشمیریوں کی لاشوں کو اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بجائے بھارتی فوج کی زیر نگرانی دور دراز علاقوں میں دفنایا جاتا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایسا کورونا وبا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تاہم جب کوئی بھارتی فوجی ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کو نہ صرف لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی بڑی تعداد اس کے آخری رسومات میں حصہ لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت شہداء کے جنازوں میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف لگنے والے نعروں سے خوفزدہ ہے۔ کشمیری عوام تحریک آزادی کے شہداء کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ ان پاک بازوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اس موقع پہ عوام کے جو بھارت مخالف جذبات ابھرتے ہیں، اس سے بھارتی ایوان لرز جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزدل بھارت شہداء کی میتوں کو کشمیری عوام کے حوالے کرنے کے بجائے چوری چھپے دفناتے ہیں۔ بھارتی سامراج کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان بزدلانہ، مذموم اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں سے وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتا۔